نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ناظرین و ناظرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المحجر کمثل الذی یحدی بدنۃ ثم کالذی یحدی بقرۃ ثم کالذی یحدی الکبش ثم کالذی یحدی دجاجۃ ثم کالذی یحدی البیع۔ میری پیاری عزیزات، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میری پیاری عزیزات، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اے ایمان والو، جمعہ مبارک کا دن بڑی ہی فضیلت والا ہے اور بڑا ہی برکت والا ہے۔ اللہ نے روز جمعہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ جمعے کے دن کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ انہی خوبیوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، مسلمانوں کے ہفتے کا دن کا عید ہے۔ جمعہ کا دن، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا۔ ناظرین، جمعہ کے دن مرنے والا فتنہ قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جمعے کے دن مرنے والے کو شہیدوں کا درجہ دیا جائے گا۔ میری پیاری عزیزات، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ بندہ جو سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا، بشرط یہ ہے کہ بندہ حرام سوال نہ کرے، بندہ جائز سوال کرے۔ جمعے کے روز نماز جمعہ مردوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ جو شخص بغیر کسی عذر شرعی نہ ادا کرے، وہ شخص سخت گنہگار اور عذاب نار کا مستحق ہے، فاسق و فاجر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ کی پڑھنے کی بڑی سخت اللہ نے تاکید فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کائنات بزم محشر کے دولہا رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن آپ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے اترنے کا نکلنے کا حکم ہوا، اور قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ ہی کے دن قائم کرے گا۔ میری پیاری عزیزات، حدیث شریف میں ہے کہ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام انتقال ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی جمعہ کے دن قیامت بھی، میری ناظرین، جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن مجھ پر میرے سرکار نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، میری پیاری عزیزات، درود شریف کثرت سے پڑھنے والا، میری پیاری عزیزات، تمہارے
اور جو ہے تم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو میری پیاری عزیزات محبت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس وقت حضور ہمارے اور ہمارا اور آپ کا پیش کیسے ہوگا، سامنا کیسے ہوگا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انتقال فرما چکے ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام کے جسم کو حرام کر دیا ہے کہ وہ کھائیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ اپنے قبر میں ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزات ان کے جسم کو زمین کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ کھائیں۔ میری اسلام کی مقدس شہزادی، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ حدیث شریف میں ہے ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے بڑا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے افضل ہے۔ اس میں یعنی جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اسی زمین پر اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی۔ اور میری پیاری عزیزات اسی میں یعنی جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے میری پیاری عزیزات کہ بندہ جس وقت جائز سوال کرے گا، حرام سوال نہ ہو تو اللہ اس کے جائز سوالوں کو بھی پورا کرے گا میری پیاری عزیزات۔ اور جمعہ ہی کے دن قیامت بھی قائم ہوگی اور میری پیاری عزیزات کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین، ہوا اور پہاڑ، دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتے ہو۔ ناظرین و ناظرات پتہ چلا کہ جمعہ کا دن بڑا اہم ہے، بڑا افضل ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے میری پیاری عزیزات۔ اس دن کا ادب و احترام سب نے منایا ہے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادی، جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت بھی ہے جس میں دعائیں بہت مقبول ہوا کرتی ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید البشر شافی محشر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جسے بھلائی کا سوال کرے، یعنی اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کے سوال کو پورا کرے گا، اللہ اس کے دعا کو قبول کرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی ایک وقت بہت تھوڑا ہے میری پیاری عزیزات، وہ مقبول وقت ہے، دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ اس میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے ایک قوی روایت یہ ہے امام خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یعنی امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے، امام جب خطبہ کے لیے بیٹھتا ہے اور ختم نماز تک پوری نماز مکمل ہوتی ہے اس وقت تک دعا قبولیت کا وقت ہے۔ امام جب خطبے پہ بیٹھتا ہے تب خطبہ سن کر اور نماز تک، یعنی اس درمیان آپ نے خطبہ سننے کے بعد دعائیں کی، نماز پڑھنے کے بعد دعائیں کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے جو بھی مانگا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں عطا کرے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم مسلمانوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، حتیٰ کہ دونوں عید سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جس میں میں نے بتایا ہے کہ مومن دعا کرے، یعنی امام خطبے کے بیٹھنے سے لے کر اور نماز کے ختم ہونے تک ان درمیان میں جو مومنہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، وہی دعا مقبول ہونے کا وہی وقت ہے، سب سے اچھا وقت ہے۔ اس لیے ناظرین و ناظرات، ناظرین اپنے گھروں سے فارغ ہو کر آپ مسجد کو جائیں اور امام کا خطبہ سنیں اور امام کا خطبہ سننے کے بعد دعائیں مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ میرا رب بے نیاز دیتا ہے، میرا رب بے نیاز ہے، وہ بے حساب دیتا ہے، لاجواب دیتا ہے۔ میرا رب دے دے گا تو پھر کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے پروردگار سے مانگو، محبوب کا وسیلہ بنا کر مانگو، درود کا وسیلہ لے کر مانگو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں میرا رب ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری عزیزات، جمعہ کا دن بخشش کا دن بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا دن، پیدائش کا دن، جنت سے نکلنے کا دن، توبہ کا دن، قیامت قائم ہوگی اس کا دن، اور جمعہ کا دن ناظرین بخشش کا بھی دن ہے۔
میری پیاری عزیزات، آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شافی محشر، محبوب داور، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بغیر مغفرت کیے نہ چھوڑے گا۔ میری پیاری عزیزات، اس سے پتہ چلا کہ جو تمام مسلمان مومن جاتے ہیں جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے نا، اور جو دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ کے بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس نے جو ہم پہ فرض کیا ہے اس فرض کو جو ناظرین ادا کرتے ہیں اور امام کے خطبے کو سنتے ہیں، پھر وہ نوری فرشتوں کے رجسٹر میں اپنے نام لکھواتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بغیر مغفرت کے نہ چھوڑے گا۔ یعنی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جمعہ کے دن مغفرت کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، مسجد جانے میں تاخیر نہ کرو، مسجد جلد سے جلد جاؤ، نوری فرشتوں کے فہرست میں اپنا نام لکھواؤ، امام کے خطبے کو سنو اور نماز تک رہو، اسی ساتھ دعا کرو اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرو، انشاءاللہ میرا رب مغفرت فرمانے والا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے تم پکارو تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے بندہ پکارتا ہے، میں بندے کی پکار کو سنتا ہوں، وہ پکارتا ہے، وہ مجھ سے جو چیز کا سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن کے لیے خوب اچھی طریقے سے تیاری کرو، اچھی طرح پاک و صاف ہو کر ادب کے سانچے میں ڈھل کر نماز جمعہ کے لیے مسجد جاؤ ناظرین، اور اس یقین کے ساتھ جانا آج ہمارا رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیونکہ ناظرین ہم دعا مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں دعا قبول، ارے ہم نے اپنے رب پہ صحیح سے یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک خدا کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے رب پہ یقین کرو، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ جاؤ، پاکی کے ساتھ جاؤ، غسل لے کر جاؤ، تیاری کے ساتھ جاؤ، اور یہ خوشی کے ساتھ جاؤ کہ آج ہمارا رب بڑا کریم ہے، آج ہم گنہگاروں کو بخشے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ضرور بخشے گا۔ میری پیاری عزیزات، بخشش و نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو تو اپنے گھر کو آئیں گے تو ہمارے ساتھ بخشش کا پروانہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوگا۔ انسان جو سوچ کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تمام گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اس کی جو دعائیں ہیں، جائز دعائیں، نیک تمنائیں حرام کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ بھی عطا کرے گا۔ ناظرین و ناظرات، جمعہ کے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو یعلا سے روایت ہے کہ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ کو آزاد نہ کرتا ہو، اور جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا اللہ اسے بھی میری پیاری عزیزاں جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرے گا، جمعہ کی رات یعنی جمعرات والی رات، اور جمعہ کے دن مرے گا، وہ شخص عذاب قبر سے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی، یعنی وہ شخص شہید ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے، عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس حال میں ملے گا، یعنی قیامت کے دن اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے اور اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ اس پہ شہیدوں کی مہر ہے۔ اے ایمان والو، میری پیاری عزیزات، جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، مبارک حسنات والا دن ہے۔ ہر گھنٹے میں اللہ 6 لاکھ گنہگاروں کو میری پیاری عزیزات دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور جن پر دوزخ واجب ہو چکی تھی، جس کو دوزخ میں جانا ہی جانا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا نام بھی اسی فہرست میں آ جائے، اسی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے ناظرین، کہ ہمارے گھر والے تمام کے تمام بخش دیے جائیں۔ میری پیاری عزیزان، اور قیامت کا دن
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب نہ لے گا اور ان کو شہیدوں کا درجہ دیا جائے گا جمعہ کے دن مرنے والے کو۔ میری پیاری عزیزات کی ساری عظمت، یہ ساری بزرگی اور رحمت اس مسلمان کو نصیب ہوگی جو جمعہ کے روز کے جمعے کے روز کا ادب کرتا ہے، نماز جمعہ کی پابندی کے ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے زندہ نبی ماننے کے ساتھ ساتھ غیب دا کی خبر جاننے والا مانتا ہے، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے سے سنت اور ثواب، میری پیاری پکارنے سے سنت جانتا ہے اور ثواب بھی مانتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام پکارتا بھی ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور محبت کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کی نماز جمعہ اگر محبت رسول نہیں تو میری پیاری نماز جمعہ پڑھی ہے اور محبت رسول اس کے دل میں نہیں ہے تو سب فضول ہے، سب کے سب برباد ہے، کسی کام کا نہیں۔ جو جمعہ کے دن یا رات میں مرے یا رمضان شریف میں یا شب قدر میں مرے، سب سے بڑی بات ہے جو میں نے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی شخص کعبہ میں مرے یا مدینہ میں مرے، میری پیاری عزیزات، وہ مرنے والا مومن نہیں، سنی صحیح عقیدہ نہیں۔ وہ عید کے دن مرتا ہے کہ رمضان میں مرتا ہے کہ جمعہ کے دن مرتا ہے کہ شب قدر میں مرتا ہے کہ شب برات میں مرتا ہے کہ جمعے کی رات کو مرتا ہے کہ پیر کے دن کو مرتا ہے، میری پیاری عزیزات، اس کو کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ملتا۔ ناظرین و ناظرات، اگر عام شخص، میری پیاری عام شخص ہو، اس نے کم عبادت کی لیکن اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو اس کا مقام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، جو دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، ہزارہ سجدہ ہوا ہوگا، نماز پڑھا ہوگا، میری پیاری عزیزات، وہ جمعہ کے دن مر رہا ہے، رمضان میں مر رہا ہے، اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کافروں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، مومنوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مومن بخش دیا جائے گا، مومن عذاب قبر سے نجات ملے گی، مومن کو میری پیاری عزیزات آخرت کے رسوائی سے بچا لیا جائے گا، اور مومن ناظرین و ناظرات جنت کے سب سے اعلیٰ محل اور اعلیٰ درجات میں جائے گا۔ تو میری پیاری عزیزات، کافر مکے میں مرے یا مدینے میں مرے، اس سے کوئی فرق نہیں، اسے کوئی ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ مومن اگر ناظرین و ناظرات ایسے خوش نصیب جگہوں پر، خوش نصیب اچھے دنوں میں جن کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرے گا اور ان کو بغیر حساب و کتاب جو اللہ کا وعدہ ہے اپنے مطابق ان کو ضرور نوازے گا۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادی، بے شمار کافر اور مشرک، یہودی، عیسائی اور غیر مذہب کے لوگ مکہ شریف، مدینہ شریف میں مرتے ہیں، اور آج بھی بے شمار کافر، مشرک، یہودی، نصارہ جمعرات اور جمعہ کے دن رمضان شریف کے مہینے میں مرتے ہیں۔ تو کیا جمعرات اور جمعہ کا دن یا رمضان شریف کا مہینہ اس مرنے والے کافروں اور مشرکوں کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ سوال ہے۔ ایسے کافر جو جمعہ کے دن مرتے ہیں، جمعہ کی رات، جمعہ کے دن مکے میں، مدینہ شریف میں، پھر اس کے بعد شب قدر کی رات میں، رمضان کے مہینے میں مرتے ہیں، تو کیا ایسے کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں کو کیا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو نہیں ناظرین، ہرگز نہیں، بلکہ جو شخص ان کو جنتی کہے گا وہ خود جنت سے محروم رہے گا۔ اس چیز کو ناظرین یاد رکھیے گا، جو گستاخ رسول رہا ہے زندگی بھر، گستاخ رسول، چاہے وہ رمضان میں مرا ہو، چاہے شب قدر میں مرا ہو، چاہے عید کے دن، چاہے بقرعید کے دن، چاہے جمعہ کی رات ملی، جمعہ کا دن ملا ہو، کسی بھی حال میں، چاہے مکہ میں، چاہے مدینہ میں، چاہے مزدلفہ میں، چاہے حج کے درمیان، چاہے سجدے میں، کسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا ہو ناظرین، تو کبھی بھی اس کو جنتی نہیں کرنا، جنتی کہنا ہی نہیں۔ دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، ایسے دن میں بھی مرا ہے تو بے فضول ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو پھر وہ جنتی ہے۔ اور اگر اس کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، اور جس شخص نے، جن عورتوں نے، جن ماؤں نے، جن بھائیوں نے ایسے خصوص دنوں پر مرنے والے کافروں کو جنتی کہا تو وہ انسان خود جنت سے محروم ہو جائے گا۔ ناظرین و ناظرات، آپ میرے بیانات کو اس کو سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور، تو ناظرین اس چیز کو دھیان دیجیے گا، جو کافر ہوگا آپ کا کتنا بھی قریبی ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا، اگر وہ انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اس کو جنتی نہیں کہہ سکتی آپ، جنتی نہیں کہے، ورنہ خود بھی آپ جنت سے محروم کر دی جائیں گی۔ تو ناظرین و ناظرات، دن کوئی ہو، انسان اچھا ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، کسی دن بھی انتقال کر کے جائے گا، اللہ اس کو اپنا بنا لے گا۔
میری پیاری عزیزات، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور میرا رب اگر مہربان ہے تو اسے جنت میں بھی داخلہ ہوگا۔ اگر میری پیاری عزیزات دنیا سے مومن ایسے دنوں میں گیا تو پھر تو اس کی بلے بلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے کیا عطا کرے گا ہم کیا کہہ سکتے ہیں ناظرین۔ لیکن جو کافر ایسے دنوں میں دنیا سے جاتے ہیں، مرتے ہیں، تو انہیں جنتی ہرگز مت کہنا۔ انہیں ایسے اچھے دنوں سے، ایسے مبارک دنوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور جس نے انہیں جنتی کہا کہ اتنے اچھے دنوں میں مرا، اتنا اچھا موت نصیب ہوا، اس طریقے سے ہوا، جنتی ہے ماشاءاللہ، تو ناظرین آپ بھی ایسے کہنے سے جنت سے محروم رہیں گے۔ جس کا عقیدہ جان لی ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، عقیدہ اچھا ہے، پھر اس کو کہیں گی تو کوئی بات نہیں۔ جس کا عقیدہ آپ نے دیکھا کہ زندگی بھر ہی اچھا نہیں تھا، وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو یہ عبادت پسند ہی نہیں جو عبادت عشق مصطفیٰ میں نہ کی گئی ہو۔ اللہ وہ عبادت کو پسند کرتا ہے جو عبادت عشق مصطفیٰ میں کی گئی ہو۔ میری پیاری عزیزہ، 2 وقت کی نماز پڑھی اور دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو نماز قبول کر لی جائے گی، اور 5 وقت کے سجدے کیے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو ساری عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایسا مومن جب مسلمان، میری پیاری عزیزات، ایسا مومن مسلمان جب جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن یا رمضان شریف میں یا مکہ شریف میں مومن مسلمان، کامل ایمان مسلمان مدینہ شریف میں انتقال کرتا ہے تو حسنات و برکات اور فضیلتیں جو حدیث شریف میں بیان ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اس کا مستحق ہے، اور اس کو وہ دیا جائے گا جو حدیث شریف میں، وہ جو قرآن میں ہیں ان کے لیے وہ ساری نعمتیں جو ان کے لیے حکم ہیں، سب کچھ نعمتوں سے مومن مالا مال کر دیا جائے گا۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان، اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا رے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہرے شفا نگر کی ہے۔ یعنی دل میں عشق مصطفیٰ کو رکھ لو، دل میں عشق مصطفیٰ کو رکھ کر پھر ایسے مبارک دنوں میں جاؤ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وعدہ کے مطابق نوازیں گے، اور تمہیں ایسے نوازا جائے گا نا، ایسے ناظرین، ایسے موت والوں کو، کامل مومنوں کو اس طریقے سے نوازا جائے گا کہ میری پیاری عزیزات آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دل میں عشق مصطفیٰ لے کر جاؤ تو ناظرین ہر نماز، عبادت، سجدہ، رکوع، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اللہ قبول کر لے گا، اور دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی قبول